بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی اور دیگر انورٹڈ کاماز والے محبان وطن دورہ ایران کے حوالے سے ایران کی طرف سے جس بم گرائے جانے کے منتظر تھے وہ نہیں گرا اور انہیں ظاہر ہے اس پر وہ مایوسی ہوئی، لیکن اس بم کے نہ گرنے کی وجوہات کیا ہیں اور ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کے معاہدوں پر امریکہ کا رد عمل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر بشرا بی بی کا دوسرا ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا ہے اور ڈرامے کا مقصد کیا تھا اور ناکام کس طرح ہوا، اور تیسری یہ ہے کہ اقتصادی حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی تباہ کن خبر ہے اور وہ ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور خسارے میں کمی کے حوالے سے۔ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدھ دن ہفتے میں گرتی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ تقریباً سارا ہفتہ باقاعدہ ریکارڈ توڑتی ہے۔ تو لیکن اس حوالے سے جو مارچ کی رپورٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کی نہیں، ملک کی مجموعی معیشت کی صورتحال کی، وہ ظاہر میرے لیے بھی حیران کن ہے، کیونکہ میرا اندازہ بھی یہی تھا، بلکہ میرے اندازے کی جو بنیاد ہے وہ دوسرے ماہرین کے اندازوں کی رپورٹوں کو پڑھ کر اپنی سوچ یا خیال پیدا کرتا ہوں۔ تو میں نے جو اب تک جو اسٹڈی کی اس کے مطابق اتنی جلدی بہتری کے امکانات نہیں تھے، لیکن وہ ہو گئے۔ تو ناظرین، ایرانی صدر نے دورہ کیا پاکستان کا، اور پاکستان ایران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم جو ہے، باہمی درآمدات برآمدات کا حجم بڑھانے کا فیصلہ ہوا، اور کچھ دیگر تجارت کے ہلکے پھلکے معاہدے بھی ہوئے۔ تو اس میں ایک تو خیر وہ گیس پائپ لائن والا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم تھا اور اہم ہے، آئندہ بھی اہم رہے گا، اس پر بات کریں گے۔ اس سے کیا انہوں نے توقعات باندھ لی تھی پی ٹی اے والوں نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کے رویے میں نرمی کیوں ہے، وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے امریکہ کا رد عمل ذرا دیکھ لیجئے۔ امریکہ نے اس پر رد عمل دیا ہے، پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اشارہ پاکستانی کی طرف تھا۔ وہ یہ کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک امریکہ کی متوقع پابندیوں کا امکان اپنے سامنے رکھیں، یہ رد عمل تھا۔ یعنی اس میں ایک اصولی دھمکی کا اعادہ تھا کہ پاکستان پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن یہ کچھ دھمکی آمیز اس طریقے سے بیان جاری نہیں کیا گیا جس طرح کے خدشہ تھا کہ پابندیاں لگا دیں گے، یہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ اسی بریفنگ میں گفتگو میں امریکہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تجارت میں ترقی کے ہم خواہش مند ہیں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک گول مول قسم کا بیان دہرایا ہے اور واضح الفاظ میں دھمکی نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سطح کے ایران کے ساتھ پاکستان سے معاملات طے ہوئے ہیں اس پر امریکہ نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا اور جانے دو والا رویہ اس نے اختیار کیا ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کا معاشی حوالے سے، وہ ہے گیس پائپ لائن کی تعمیر، جو زرداری صاحب نے اپنے دور میں ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں ایک انہوں نے بلنڈر کیا تھا۔ وہ بلنڈر یہ تھا کہ اگر پاکستان اس پائپ لائن تعمیر میں اپنا حصہ پورا نہ کر سکا تو اسے اربوں ڈالر کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب زرداری صاحب نے جب یہ معاہدہ کیا تو اس وقت ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور یورپ نے تجارت کرنے پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور اگر ہم نے یہ معاہدہ کیا تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف معاشی اقدامات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے تھی اور طے ہے کہ جب تک ایران کا اور امریکہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک پاکستان یہ پائپ لائن تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تعمیر کی وجہ سے پاکستان پر امریکہ اور آئی ایم ایف اور یورپی یونین تینوں طرف سے جو پابندیاں لگیں گی، پاکستان اس کو سہار نہیں سکے گا۔ اس کے باوجود زرداری صاحب نے معاہدہ کیا، اور اگر کرنا ہی تھا تو پھر کم سے کم وہ اتنا کر لیتے کہ جتنے ارب ڈالر کا جرمانہ پاکستان کو بھرنا پڑتا اس میں کچھ رعایت کروا لیتے، جبکہ ایران تیار تھا۔ ایران اس لیے تیار تھا کہ یہ پائپ لائن بنانا ایران کے بھی مفاد میں بہت اہم ہے، کیونکہ ایران پر پابندیاں لگی ہیں، اور اگر پاکستان اس سے گیس درآمد کرتا ہے تو اس کو زر مبادلہ میں کچھ سہارا ملے گا، جس کا وہ بہت اس وقت سختی سے تشنا ہے اور پیاسا ہے اور بہت بری طرح طلبگار ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے یہ نہیں کیا اور یہ معاہدہ پاکستان کے اب گلے پڑا ہوا ہے۔ تو توقع کیا تھی پی ٹی آئی والوں کی؟ وہ یہ تھی کہ ایران اس معاہدے میں کہے گا کہ اتنے برس گزر گیا، ڈیڑھ اشرہ گزر گیا، اور
ابھی تک اس پر آپ نے پائپ لائن نہیں بنائی. ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کر دی, پاکستان نے ابھی تک اس کا کام شروع نہیں کیا اور ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. تو ایران اس مسئلے کو اٹھائے گا اور کوئی الٹیمیٹم دے گا کہ اس تاریخ تک اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے جائیں گے, وہ جو ٹریبونل ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کا. تو پھر پاکستان ظاہر ہے وہاں سے 100% پاکستان کے خلاف فیصلہ آنا تھا اور پاکستان کو ریکارڈ کی طرح یہ جرمانہ بھی بھرنا پڑا. وہ جرمانہ ایک چیف جسٹس کی غلطی پر پاکستان کو ادا کرنا پڑا. اصول تو یہ تھا کہ اس چیف جسٹس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی کہ تم نے پاکستان کی تباہی کا یہ فیصلہ دیا ہے, لیکن اس بدبخت چیف جسٹس کو چھوڑ دیا گیا, اس سے کچھ نہیں پوچھا گیا. یہ پاکستان کی ریاست کی کمزوری ہے. دوسرا جرمانہ یہ زرداری صاحب کی طرف سے بھرنا پڑ سکتا ہے جس کا امکان موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی کے تجزیہ نگاروں کو یہ بڑی مایوسی ہوئی کہ ایران کے صدر نے اس دورے میں اس گیس پائپ لائن کا ذکر تک نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اس وقت خود دباؤ میں ہے اور اتنے دباؤ میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے دباؤ میں نہیں تھا. آپ نے خبر دیکھی ہوئی کل پرسوں یورپی یونین نے اس پر مزید پابندیاں لگائی ہیں اور ابھی امریکہ کی طرف سے اس پر مزید پابندیاں لگنے والی ہیں. اسرائیل کے اور امریکہ کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل نے تو ایران کے اندر وہ جو روس سے اس نے دفاعی نظام خریدا تھا اربوں ڈالر مالیت کا, وہ دفاعی حفاظتی خبردار کرنے والا نظام وہ پورے کا پورا اسرائیل نے تباہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اتنا مالی خسارہ وہ اگر نیا خریدے گا تو گویا کہ اتنی رقم اسے دوبارہ ادا کرنی پڑے گی جو کہ وہ فی الوقت ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح عراق میں اور شام میں امریکہ نے بھی حملے کیے اور اسرائیل نے بھی حملے کیے. گزشتہ چند مہینوں میں یہ حملے ریکارڈ تعداد میں ہوئے ہیں اور ہر حملے میں ایران کے جو ہتھیار ہیں ان کے گودام تباہ کیے گئے ہیں. یعنی یہ مالی خسارے میں ایک ناقابل تصور حد تک اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس کی دفاعی صنعت یہ چیزیں بیچتی ہے, شام کو وہ فی سبیل اللہ نہیں دیتی, شام کی حکومت کو پیسے وصول کر کے دیتی. اسی طرح حوثیوں کو جو میزائل ایران برآمد کرتا تھا اس سے بھی ایران کو یافت ہوتی تھی, خاصی آمدنی ہوتی تھی. وہ رستہ بھی امریکہ نے بند کر دیا. تو اس وقت ایران جکڑا ہوا ہے بہت زیادہ پابندیوں میں اور بہت زیادہ مالی دباؤ میں اور بہت زیادہ سیکورٹی تھریٹس میں بہت زیادہ دباؤ ہوا ہے. چنانچہ اب اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو راضی کیا جائے. ایران اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایران کی موجودہ حکومت پاکستان کی سخت دشمن ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ کئی خفیہ معاہدے کر چکی ہے. لیکن حالات نے پاکستان کی مدد کی اور ایران اس طرح گھیرے میں آ گیا, اس طرح دباؤ میں آ گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان سے دوستی چاہتا ہے, دوستی کی بحالی چاہتا ہے, بلکہ وہ اس طرح کے جو معاہدہ ہے جہاں سے ایران کو اربوں ڈالر مفت میں مل سکتے ہیں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر آپ یہاں تک اندازہ کیجئے کہ چند دن پہلے ہی ان کی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے ایران کی الزینبیون, جو پاکستان میں بھی دھماکے کرتی رہی ہے اور شام میں بھی وہاں عوام کا قتل عام کرتی رہی ہے, اس پر پابندی لگائی. تو اس پابندی پر ایران رسمی احتجاج تو نہیں کر سکتا تھا لیکن غیر رسمی طور پر غصے کا اظہار وہ ضرور کر سکتا تھا کسی اور طریقے سے, لیکن وہ اس بات کو بھی پی گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دباؤ ہے کہ وہ اس وقت اس کی گردن خود کسی کے پاؤں تلے ہے, تو وہ پاکستان کی طرف سے اب خیر سگالی کی ہی توقع رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام تر سختیاں بھول کر جو کوئی نئے سرے سے کوئی کہانی کا آغاز کرنا چاہتا ہے. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران کے اندر بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں مشرقی بلوچستان میں پاکستانی بارڈر کے کچھ حدود کے اندر ایران نے راہ کے دفاتر بنا رکھے ہیں جو ہائی سیکورٹی زون میں ہیں اور ان کی حفاظت ایران کی مسلح افواج یعنی کہ پاسداران انقلاب کرتے ہیں. اندازہ کیجئے. اور وہ راہ کے دفاتر اور راہ کی عمارتیں پورا ایک نیٹ ورک ہے 6-7 شہروں میں راہ کی یہ مراکز ہے جہاں ہتھیار بھی موجود ہیں, جہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, ان کی برین واشنگ بھی کی جاتی ہے, ان کو لٹریچر بھی دیا جاتا ہے, ان کو فنڈ بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ کام پاسداران انقلاب کی سرپرستی میں اور ان کے تحفظ میں ہو رہا ہے. تو اس ملاقات میں جو ایرانی صدر کی ہوئی ہے پاکستانی وزیر اعظم سے, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ نہیں, لیکن کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ایسی یہ بات لازماً زیر بحث آئی ہوگی اور پاکستان کی افواج نے بھی وزیر اعظم سے کہا ہوگا کہ یہ مسئلہ اٹھایا جائے.
لیکن ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر وہ جو مشترکہ پریس کانفرنس یا کی جاتی ہے یا اعلامیہ جاری کیا جاتا، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملہ ایک دوستانہ ماحول میں ہوا ہے، اور یہ دوستانہ ماحول جو ہے اس وقت ایران کی مجبوری ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وہ بڑے بڑے تجزیہ نگار جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خبریں سنایا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ ایران کا صدر ابراہیم رئیسی، جس کی عالمی سطح پر ایک تحقیقات بھی ہو رہی ہے کہ اس پر الزام ہے کہ سیاسی قیدیوں کو ہزاروں کی تعداد میں اس نے ہلاک کیا تھا، تو بہرحال اس کے دورے پاکستان کی اور پاکستان سے مذاکرات کے بارے میں جس آؤٹ کم کا یہ توقع کر رہے تھے یا گیس کر رہے تھے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اب وہ جو معاشی خبر تھی جو پی ٹی آئی پر بجلی بن کر گری ہے، وہ بھی میرے خیال اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، بشرا کا ڈرامہ پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ رپورٹ آئی ہے کہ مارچ میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے 9 برس میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، تقریباً 26 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری اس مہینے میں، جو پچھلے 9 برس میں کسی ایک مہینے میں ہونے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک تو عمران خان نے کہا تھا کہ اب پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، جہاں تو الٹا سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے، اور دوسرے اس حوالے سے بھی کہ جو اس وقت عسکری قیادت نے جو پالیسی اختیار کی معاشی، ان کے نتائج برآمد ہونے میں کچھ دیر لگنی تھی، یہ خیال تھا، لیکن وہ کچھ جلدی برابر ہونا شروع ہوگی۔ اسی طرح برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، جو 20 مہینے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے وہ 30 کروڑ 60 لاکھ کا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 619 ملین ڈالر کی کمی ہوئی ہے، یعنی مالی خسارے میں اوورال جو ہے 4 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے، 4 ارب ڈالر کی۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور مالی خسارہ جو ہے وہ پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں وہ بھی کافی کم ہوا ہے۔ تو احباب کے لیے ظاہر یہ بھی ایک صدمہ جان کا ہے، جس پر ہم ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، 2 دن پہلے بشرا نے آدھی رات کو اٹھ کر وبیلا شروع کیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میں مرنے والی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ تو وہ ظاہر ہے وہاں جو اہلکار ہوتے ہیں انہوں نے اطلاع دی، اور ادھر پھر وہ ظاہر ہے جس کو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ دوڑیں لگ گئیں، تو وہ واقعتاً دوڑیں لگ گئیں کہ یہ بلا گلے نہ پڑ جائے۔ فوراً ایمبولینسز بھیجی گئیں اور اس کو لے جایا گیا ہنگامی طور پر۔ سب کے یعنی چہرے اڑے ہوئے تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے چانسز مرنے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ہسپتال پہنچانے میں دیر ہو جائے تو پھر آدمی نہیں بچتا۔ تو بہت گھبراہٹ میں اور پینک میں آ گئی انتظامیہ، اور دونوں ایمبولینس بھیج کر پیمز کے اسپتال میں معائنہ کرایا گیا، اور ماہر خواتین ڈاکٹروں کا 3 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا، جس نے تفصیلی معائنے کے بعد یہ کہا کہ بشرا بی بی کی تمام رپورٹیں ایکسیلنٹ پوزیشن میں ہیں، یعنی بہت اچھی ہے اس کی صحت، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو البتہ ایک معدے کا مسئلہ ضرور ہے، اور جس کی وجہ اس کا بہت زیادہ اچار کھانا ہے۔ اچار ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کھانے کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں گرمیوں کے موسم میں کھا لیا جائے تو کھانے کے ہضم میں مدد کرتا ہے، لیکن اگر ایسے سردیوں کے موسم میں کھایا جائے، یا کھانے سے الگ تنہا کھایا جائے، یا کھانے کے ساتھ زیادہ کھا لیا جائے، تو یہ چیز جو ہے، یہ اچار نہایت ہی مضر صحت ہے۔ اچار کا یہ پہلو بہت سارے لوگوں کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سلاد اگر تھوڑا زیادہ کھا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سلاد نہیں ہے، یہ اچار ہے جس میں کیمیکل ہوتے ہیں، تیزاب ہوتے ہیں، ایسڈ ہوتے ہیں، خمیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں وہ بن جاتا ہے جب سرسوں کا بیکٹیریا اس میں سے نکلتا ہے۔ تو اس کی ذرا سی زیادہ مقدار اگر آپ کھانے کے عادی ہو جائیں تو اس کا نقصان آپ کے پٹھوں کو بھی پہنچتا ہے اور پیٹ کو بھی۔ تو بشرا بی بی کو پچھلے معائنے میں بھی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ اچار کھانا بی بی بند کر دیں، اگر بند نہیں کرتی تو اسے کم کر دیں، لیکن وہ باز نہیں آئی، اور وہ بدستور اسی مقدار میں اچار کھاتی رہی ہے، اور اچار کھانے کے ساتھ کھانے کے علاوہ وہ روکھا اچار بھی کھاتی ہے، یہ رپورٹ بھی ملی ہے۔ اب جب ایسے کام کرے گی تو پھر وہ پیٹ خراب ہوگا، اور جب پیٹ خراب ہوگا تو دل کی دھڑکن بڑھے گی، اور دل کی دھڑکن جب اس کی بڑھی تو اب پتہ نہیں کہ اس سے واقعی دل کی دھڑکن بڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ مجھ پر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا اس نے ڈرامہ کیا، کیونکہ ڈرامے کا ایک مقصد تو ہے کہ اس طرح دباؤ ڈال کر یہ میاں بیوی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ چلو اسی بہانے دوسرے طریقے سے ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے۔ دوسرے طریقے سے ہاؤس اریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کچھ وی آئی پی قیدیوں کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ گھر میں رہیں، باہر نہیں نکلیں، یہ وہ ہاؤس اریسٹ اس قسم کا چاہتی ہے بشرا بی بی۔ تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسے ہاؤس اریسٹ نہیں کیا گیا
कानूनी तौर पर बुशरा बीबी अडियाला जेल की कैदी है और उसका घर जो है इस वक्त अडियाला जेल की एक ब्रांच है। हाउस अरेस्ट होना बिल्कुल एक डिफरेंट मामला होता है, उसमें तो बस आदमी अपने घर में चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, उससे मिलने के लिए लोग आ सकते हैं और जो चाहे वो सिर्फ उसने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना। जहाँ है वो अडियाला जेल में है, यानी बनी गाला में नहीं है, वो अडियाला जेल में है। अडियाला जेल का एक कमरा जो है दरअसल यूँ समझिए कि अडियाला जेल का एक कमरा बनी गाला की बिल्डिंग में अहाते में अब मुंतकिल हो गया है। तो इसकी ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सेहत को, इसकी जिस्म में कोई बीमारी है ही नहीं सिवाय मैदे की उस आर्जी बीमारी के जो ज़्यादा अचार खाने की वजह से होगी। लेकिन बीबी जो है वो अचार खाना नहीं छोड़ रही। अब पता नहीं वो अचार की उसे इल्लत बहुत ज़्यादा है या वो अचार के बहाने अपना पेट ख़राब करना चाहती है ताकि बीमारी बढ़ जाए, वल्लाह आलम, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है उसका ये ड्रामा भी नाकाम हुआ है। और इसी पर बात करते हुए वो बैरिस्टर गौहर जान ने जब उनसे मुलाकातों के हवाले से सवाल पूछा गया तो उसने फिर पीटीआई के सारे सोशल मीडिया और जियो ग्रुप की, जंग जियो ग्रुप की उन सारी स्टोरियों की तरदीद कर दी कि जनाब मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकाती आ रहे हैं, वो शर्तें लगा रहे हैं। इमरान खान जवाब में कह रहा है कि नहीं, तुम मेरी शर्तें मानो, तुम माफ़िया मांगो, ये करो वो करो। तो गौहर खान ने कहा कि अभी तक ना तो कोई मुलाकात हुई है, ना किसी ने मुलाकात का संदेशा भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पीटीआई को चाहिए कि अगर ये गौहर जान झूठ बोल रहा है तो उसे पार्टी की क़यादत से हटा दे, और अगर ये सच बोल रहा है तो कम से कम जंग जियो ग्रुप को ये वो कह दे कि भाई ये झूठी और बेबुनियाद ख़बरें कि राब्ते हो रहे हैं और मुलाकातें हो रहे हैं और इमरान खान की तरफ से ये शर्तें सामने आ गई हैं। इस तरह झूठ का तुमार बांधना बंद कर दें खुदा के लिए। अब पीटीआई को भी अंदाज़ा हो गया है कि अब झूठ का बाज़ार जो है वो रिवर्स गियर उसने लगा दिया और अब वो सौदा बिकने के बजाय वो स्टेल हो रहा है सौदा और लोग सौदे की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।